जिद तानेदार नॉवेल की स्तंभ 38। वो उठा तो कमरे में कोई नहीं था। वो सामने ही सोती थी, अपनी जिद पर सोफे पर। और 2-4 रोज से वो सामने भी दिखाई नहीं दे रही थी। आजकल मजाज की तलखी लौट आई थी। वो जरा बाहर में से उठा और सीधा कमरे से निकल गया। बेजान उसने आवाज लगाई तो पूरी हवेली में शेरियार खान की पुकार सी गूंज उठी। शायद बचपन में इस तरह अपनी चीज को देने पर वो माँ को पुकारता था। बीजान किचन में थी, फौरन बाहर निकल आई। उसे हैरानगी से देखने लगी। कहाँ है आपकी बहू? वो गुस्से से पूछने लगा। अरुष? वो इधर उधर देखने लगी कि सुबह से वो उन्हें भी दिखाई नहीं दी थी। वो हवेली में ही होगी, सब्र करो, मैं मुलाजमा से पूछवाती हूँ। वो जल्दी से मुड़ी। पर हीरा ने शहरयार की जानिब देखा। अरसे से वो सिर्फ उसे पुकारता था और अपनी माँ को। वो उनसे दूर हो रहा था। पर हीरा तब भी गई। तुम्हारे कमरे में होना चाहिए असूलन तो। पर हीरा की बात पे उसने उनकी जानिब देखा। होना तो यही चाहिए, मगर ये लड़की बहुत ओवर हो चुकी है। इसकी टांगे तोड़कर कमरे में डाल दूंगा अब मैं। वो बढ़कर जबकि बरीरा नफी में जर हिलाने लगी और मुलाजमा कमरे में देख आई। अरूश नहीं थी। क्या बकवास है। वो हवेली से बाहर गई है। वो धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरता। कोई होश नहीं थी कि उसके पाँव में जूता है या नहीं। परेशानी से वह यूं ही बिखरे बालों और नाइट गाउन में हवेली से बाहर दौड़ा था और चौकीदार का गिरेबान पकड़ लिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ खान, मगर यहाँ से कोई खानम नहीं गुजरी। कहाँ गई फिर वो दाड़ा। क्या हो गया शेरियार? बिलावल उसके इस तरह भड़कने पर पूछने लगा। शेरियार मुठियां बीच गया। वो तो उसका मजाक ही बनाएगा। नया नया तंज करना जो सीख लिया था उसके भाई ने। वो नफे में सर हिलाता बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वो वॉशरूम से निकली और बालों को सुखाकर उसने अपने ऊपर बेसाख्ता ही उसके रखे परफ्यूम्स को उठाकर एक लगा लिया। कोई दिली ख्वाहिश नहीं थी। बस आज से पहले उसने कभी किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया था। बस इसी वजह से वो लगा चुकी थी। बाल सुलझा कर वो नीचे आई तो सब उसे उसी कमरे से निकलते देख हैरान रह गए। वो शहरयार को क्यों नजर नहीं आई? हवेली में एक हंगामी सूरत हाल में जाकर वो उससे बाहर ढूंढने निकल चुका था। अकबर खान हंस रहे थे, जो कह चुके थे उसे कि वो भाग जाएगी। बीजान जल्दी से अरूश तक पहुंची। बेटा आप कमरे में थी तो शहरयार को पता क्यों नहीं चला? वो हंगामा मचा चुका है, आपको ढूंढ रहा है। बीजान फिक्रमंदी से बोली। आपका बेटा पागल है बीजान, मैं नहीं। वॉशरूम में थी मैं, वो सुकून से बोली। दरखने परिवेश समेत गुल और बरीरा भी उसके इत्मीनान को देख रही थी, जो शहरियार खान जैसे पागल इंसान के साथ रहकर बेहद मुतमईन थी। तुम्हारा शोर पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम किस कदर इत्मीनान से खड़ी हो। बरीरा को गुस्सा आया। मैंने नहीं कहा वो पागलों की तरह मुझे ढूंढे। इंसानों की तरह ढूंढे तो वॉशरूम में ही मिलती। वो पटैक से बरीरा को जवाब देकर बीजान के हाथ थाम गई। आप परेशान ना हो, आ जाएंगे खुद ही वापस। वो बोली, मगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। वो सर झटक कर बोली। दरखने को बेसाख्ता हंसी आ गई। यानी हवेली में तब्दीली लाने का बायस तुम हो? वो बोली। आप भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ तब्दीली नहीं लाई थी, लेकिन आपके आने से बहुत जगहों पर तब्दीली आ गई है। आरुष ने उसकी जानिब देखा। वो सर हिला गई। एक बात कहूँ आपसे? आरुष कुछ झिझकते हुए बोली। दरखने ने उसकी जानिब देखा। बख्तियार लाला में सारी बुराइयां हो सकती हैं, मगर वो बदकिरदार नहीं है, ना ही इस हवेली के मर्दों की तरह कमजोर और बेबस। अपने नफ्स के आगे उन्होंने तो कभी अपने गांव की किसी औरत पर निगाह नहीं उठाई। वो कैसे किसी के साथ? तुम समझी नहीं शायद। अरुष, सरीने उनकी बीवी है और उसके बच्चे की माँ। ये मोहब्बत की जंग है, किरदार की नहीं, ठीक है?
میں جانتی ہوں اس کے گاؤں کے لوگ اس سے عشق کرتے ہیں اور اس لیے تم بھی فیور کر رہی ہو، مگر مجھے نہیں جاننا اس کے بارے میں کچھ۔ پلیز آئندہ مجھ سے اس کے متعلق بات مت کرنا، اسمارٹ انداز میں کہہ کے وہ عروش کو چپ کرا گئی۔ عروش سر ہلا گئی، چھپ کے باہر شور اٹھ گیا، شاید شہریار لوٹ آیا تھا۔ عروش ابھی سکون سے کھڑی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا شہریار لالا سے؟ درخنے اس کے غصے سے پریشان ہوتی بولی۔ ایک عورت کو جو ڈر ہوتا ہے مرد کی طرف سے، وہ ڈر مجھ سے نکل گیا ہے۔ درخنے مجھے اسی لیے آپ کے بھائی سے ڈر نہیں لگتا، وہ کہہ کر خود ہی باہر آ گئی۔ وہ بیچانہ بریرہ پر چیخ رہا تھا اور اچانک اس کی جانب دیکھ کر اس کے اندر اڑتے طوفان جیسے بیٹھ گیا۔ وہ کسی کو بھی دیکھے بنا اس تک بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ بےتابی سے اس کی جانب دیکھتا بولا۔ جبکہ عروش سٹ پٹا گئی، ساری حویلی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے مسا کر اس کے بازو سے نکلنا چاہا۔ چوروں کا غلام ہو گیا ہے۔ اکبر خان سر جھٹک کر دوبارہ باہر چلے گئے اور بلاول بھی جب کہ بریرہ دانت پیسے شہریار کو اس کے آگے کمزور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ البتہ بی جان پرورش درخنے سمیت گل بھی مسکرا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے کہاں تھی تم؟ وہ جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، سب دیکھ رہے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھنے دو، مجھے جواب دو، وہ ضدی ہوا۔ یہیں تھی کمرے میں، واش روم میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ وہ غصے سے بولی لیکن آواز مدھم تھی۔ صرف شہریار نے ہی سنا۔ سکون ہو گیا کہ وہ عروش ہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلطی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دور ہوا۔ جتنی آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہیں اتنی، وہ بھڑک کے سب کے سامنے۔ وہ سب منہ کھولے شہریار کی بےعزتی سن رہے تھے۔ تم تو جنت میں جاؤ گی نا؟ تمہارے پیچھے پیچھے پہنچ جاؤں گا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ اب وہ ونگ دیتا سب کے سامنے آرام سے کمرے میں چلا گیا۔ میرا ناشتہ کمرے میں لانا، ساتھ ساتھ کہہ بھی گیا تھا، جبکہ عروش مٹھیاں بھیجتی غصے سے بھری کھڑی تھی۔ بریرہ بھی وہاں سے چلی گئی جبکہ پرورش کھل کر ہنسی۔ جب لالا کو شیر سے بھیکی بلی بنتے دیکھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، وہ درخنے کو بتانے لگی۔ درخنے آہستگی سے مسکرائی۔ وہ بھی سب پر شیر کی طرح دھاڑتا تھا اور اس کے سامنے ایسے ہی ہو جاتا تھا کہ اسے اپنی عزت اور بے عزتی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید سبھی مرد عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اور جس دن عورت ان پر توجہ دے وہ اس دن اپنے اصل روم میں آتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی، جبکہ بی جان سے عروش ناشتہ لے کے اوپر آ گئی۔ وہ فریش ہو چکا تھا تب تک۔ اسے ناشتہ ٹیبل پہ رکھا اور باہر جاتی کہ شہریار نے جلدی سے دروازہ دھاڑ کر بند کیا اور دروازے سے ہی ٹک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ وہ ضد چوتی سوال کر رہی تھی۔ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تم جانتی ہو، کیونکہ مسئلہ حل کر لیا جائے مجھے بھی سکون آ جائے گا، تم بھی اچھا محسوس کرو گے۔ وہ سینے پہ بازو باندھتا اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھڑکی۔ پلیز سوال پیدا کرو نا، آئی نیڈ یو، وہ بےتابی سے بولا جبکہ عروش گھبرا کر 2 قدم دور ہوئی۔ اس نے سانس حلق میں اتارا۔ شہریار خان میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت، وہ انگلی اٹھاتی بولی جبکہ اس کی نازک انگلی شہریار کی گرفت میں جکڑی گئی۔ پھر ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ وہ اس کے سمت بڑھتا گیا۔ استغفر اللہ، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ گڈ، تم نیک عورت ہو، وہ مسکرایا۔ شٹ اپ، شوہر کو جھاڑتی اور سوچتی ہو جنت میں جاؤ گی، نفی میں سر ہلاتا بولا۔ شوہر بڑا پارسا ہے، جو کچھ شوہر کرتا پھرتا ہے اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ کیا کیا میں نے؟ اب خدا کی قسم جب سے تم زندگی میں یا دل میں آئی ہو کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سچ بول رہا تھا، اپنی عادت کے ختم ہونے پر خود بھی حیران تھا۔
یہاں تک کہ اس کے دوست اس کا مذاق بنانے لگ گئے تھے۔ اچھا تو ذرا بتائیں زرینہ کون ہے؟ عروش اس کے نزدیک آئی اور اب باری ایک قدم شہریار کے دور ہونے کی تھی۔ اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھ کر عروش تلخی سے ہنسی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آ کر بختیار لالا کی بیوی کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا آپ نے؟ میں گھن کھاتی ہوں شہریار آپ سے، مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے آپ سے، اور آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ بکواس! یہ آپ کی ضد ہے کہ مجھے رام کریں، مجھے اپنے قدموں میں گرائیں اور بس۔ وہ چیخی۔ کہانی اسی دن ختم ہو جائے گی جس دن آپ کے قدموں میں گر گئی۔ اسی دن میری اوقات آپ کی حویلی میں اپنی سانسوں کو بھی روکے موجود بے جان جیسی ہو جائے گی، اور آپ پھر سے ہوس کے مارے حویلی سے باہر شکار تلاش کریں گے۔ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے لگی۔ شہریار دانت پہ دانت چھڑائے کھڑا تھا۔ محبت بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ جیسے شخص کے منہ سے سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ آئندہ مجھ سے ایسے کوئی خواہش مت کیجیے گا شہریار خان، کیونکہ عروش اب جان تو دے دے گی، آپ کو اپنے جسم سے کھیلنے نہیں دے گی۔ دور تک کھیل کے وہ وہاں سے باہر نکل گئی، جب کہ شہریار وہیں کھڑا رہ گیا۔ در حقیقت زرینہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جس سے شہریار خان میں محبت کا احساس جنم لے گیا تھا۔ ہاں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی انسان تھا۔ زرینہ کے پیچھے دور سے گاؤں جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت ہے جو اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ بننے لگا تھا، اور جب بنتا گیا تو محبت کا احساس ہونے لگا۔ زرینہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، یہ اسے لگتا تھا۔ اس کے ساتھ گھومتی تھی، اس کے ساتھ سارا سارا دن گزارتی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان دونوں کو ہی۔ اکثر زرینہ نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور شہریار کو جھنجھلا کر بولتا کہ وہ دونوں نکاح کر لیں، مگر زرینہ نکاح پہ کسی دن راضی نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک دن شہریار جب زرینہ کو لینے کے لیے کالج کے باہر کھڑا تھا تو زرینہ کالج سے باہر نہیں نکلی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے بتایا کہ وہ آج کالج نہیں آئی۔ وہ حیران ہوا کہ صبح وہ خود چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ غصے سے چوکیدار کو وہاں سے ہٹاتے خود اندر گھس گیا، اور لڑکیوں کے کالج میں شہریار خان اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ہر لڑکی اسے جانتی تھی اور شہریار کلاسز میں گھس گیا۔ اس کالج میں ایک ہی میل پروفیسر تھا۔ خیر ان کے گاؤں میں تو کوئی کالج ہی نہیں تھا۔ یہ بختیار کی ہی بولڈنس تھی جو یہ کام کرتا پھرتا تھا، یا پھر اس نے خاص کر درخنے کے لیے کالج بنوایا تھا کیونکہ یہاں درخنے اور پرورش بھی پڑتی تھی۔ شہریار اندر گھسا اور ایک ایک کلاس دیکھنے لگا۔ اس کی حصہ بتا رہی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے ایک کلاس کا دروازہ کھولا اور وہیں جم گیا۔ زرینہ اس پروفیسر کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ پروفیسر پیٹھ موڑے کھڑا تھا، جبکہ زرینہ اس پروفیسر کو اکسا رہی تھی۔ اپنے نزدیک آنے پر شہریار دنگ رہ گیا، اور زرینہ نے جیسے ہی اپنا دوپٹہ اتارا، شہریار نے اس کی گردن پیچھے سے ہی جکڑ لی اور اتنے تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ زرینہ حواس باختہ رہ گئی، جبکہ وہ پروفیسر ہاتھ جوڑ کر اپنی سچائی بیان کرنے لگا کہ وہ اس میں ملبوس نہیں ہے، اور حالات بھی بتا رہے تھے کہ یہ زرینہ کی ہوس تھی جو کہ اس کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ شہریار اسے گردن سے جکڑے باہر لایا اور گاڑی میں پھینک کر خود گاڑی میں سوار ہوا اور وہاں سے اپنی مخصوص جگہ پر آ گیا۔ زرینہ نے اسے دور دھکیلا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جب تم ایک عورت کی خواہش پوری نہیں کرو گے تو وہ عورت کسی اور کو ہی ڈھونڈے گی نا۔ مجھے تمہاری محبت سے لینا دینا نہیں ہے کچھ۔ اپنے کام سے کام رکھو، بیکار میں تمہاری محبت کا ڈھول پیٹو۔ جب اس محبت میں وہ رک گئی، شہریار حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کہا تو ہے میں نے کہ نکاح کر لو،
वो आगे बढ़ा और उसे थामना चाहा। पागल हूं मैं, वो हंसी। तुमसे निकाह करके तुम्हारी होकर रह जाऊं। जो मुझे चाहिए वो दे सकते हो तो दो, वरना तुम्हारे वरना मेरी जान छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी बेकार मोहब्बत की बकवास सुन सुन के थक चुकी हूँ। वो नागवारी से बोली। उस दिन शेरियार खान के अंदर अपनी मोहब्बत की तौहीन सुनकर उस शोले जन्म लिए कि उसने जरीने को बेहद मारा। 10 दिन जरीने उसके साथ रही थी और लोगों को लगा था कि उनके नाजायज ताल्लुकात थे, मगर उसने ना ही जरीने को छुआ और ना ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। क्योंकि उसने कई बार कोशिश की कि शेरियार 10 दिनों में एक बार भी कोई हद पार कर दे, और शेरियार यहाँ अपनी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। और फिर जरीने वहां से भाग गई और पूरे गांव में ढंडोरा पीट दिया कि शेरियार ने उसकी इज्जत लूटी है। यूं लोगों की हमदर्दी उसकी सिमत हो गई और जल्द उसे पता चला कि बख्तियार ने उससे शादी कर ली है। उस दिन के बाद उसके दिल में औरत की इज्जत, माँ की इज्जत, बहनों की इज्जत बस इतनी रह गई कि मर्द से ज़्यादा हवस औरत में होती है। और इस बात को सोचते उसने किसी बात का लिहाज करना छोड़ दिया, जिसका निशाना अरूश भी बनी थी। उसकी बदतमीजियाँ माँ के साथ, बहनों के साथ भी बढ़ गई थी। उसके बाद उसने किसी को इज्जत की निगाह से नहीं देखा, लेकिन अरूश के लिए जो वो महसूस करता था वो जरीने के लिए भी महसूस नहीं करता था। अरूश की अकड़ ही शहरयार की अकड़ तोड़ रही थी, और जब जब उससे नफरत का इजहार करती थी, शहरयार इतना खुश होता था कि दुनिया में एक ही औरत पाक दामन है और वो उसकी बीवी है। माहिनूर लॉन में बैठी थी और मुलाजमों के बच्चों के साथ बैठी मिट्टी से खेल रही थी। आलम गाड़ी से निकला और ये मंजर देखकर एक बार फिर शॉक्ड हो गया। ओहो, पानी लेकर आओ, माहिनूर उस बच्ची को बोली जो भागकर पानी देने चली गई। आलम गुस्से से उसके नजदीक आया। लोन खराब कर रही हो तुम? वो भड़का। माहिनूर ने सर उठाकर देखा और फिर सर झुका लिया। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो बोला। उसके इग्नोर करने पर जरा तब गया। माहिनूर ने फिर भी लिफ्ट नहीं कराई। तुम बहरी हो? आलम ने तब कर कहा, जबकि उसे गुस्से में देखकर सब बच्चे भाग गए। मौर्य ने मना किया था, आप एक यूजलेस इंसान हैं, आपसे बात नहीं करनी। वो जरा इतरा कर बोली। व्हाट? उसका मुंह खुल गया। यूजलेस? आलम हैरानगी से देखने लगा। हाँ, वो कह रही थी कि आलम यूजलेस है। वो सर उठाकर देखने लगी, जबकि आलम ने गहरा सांस भरा। उठो, उसका हाथ पकड़कर उठाया। माहिनूर तकलीफ से सिसकी। आलम ने एकदम हाथ छोड़ दिया। माय चाइल्ड, मुझे जोर से लगा है, वो बड़बड़ाई, जबकि आलम को मालूम नहीं क्यों शर्मिंदगी हुई। देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें इंग्लिश सीखने का शौक है, बहुत ज़्यादा, वो नहीं? ग्रेट, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश का सर और पाँव नहीं है, तो तुम्हें मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है। वो बोलता गया। माहिनूर तो खुशी के मारे बस अब नाचने वाली थी। वाकई, आप सिखाएंगे? ठीक है, पे कब सिखाएंगे? उसने हाथ पे लगी मिट्टी कपड़ों से साफ करना चाहिए, जबकि आलम ने वहीं जल्दी से हाथ पकड़ लिए। पहले हाथ धो कर आओ, आलम ने उसे इशारा किया। वो हाथ धोने भागी। अब उसे कोई तकलीफ नहीं थी। वो नफे में सर हिलाता माय चाइल्ड बड़बड़ाया। बख्तियार और मुराद सुन लेते तो शायद उसकी दुर्गत बना देते। तभी गहरा सांस भर के उसने उसे करीब आते देखा। ठीक है आलम, फिर आप मुझे कब सिखाएंगे? वो जल्दी से बाल कानों के पीछे करती बोली। छिपे आलम एक नजर उसे देखकर रह गया। उसके चेहरे पे मिट्टी लगी थी। उसने पैंट में से रुमाल निकाला और उसके चेहरे की मिट्टी साफ की। माहिनूर गश्क आ जाती, क्योंकि उसके भारी उंगलियों के पोत भी तो उसके गाल को छूते अजीब एहसास पैदा कर गए थे।
وہ زمین بوس ہوتی کہ عالم نے جلدی سے اس کی ناتواں کمر میں بازو ڈال کر اسے سہارا دیا۔ اگر تم انگلش یا کچھ بھی سیکھنے کی خواہش مند ہو تو تمہیں میرے کمرے میں آنا ہوگا۔ مورے کو کہو کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہو گی، تم عالم کے ساتھ رہو گی کیونکہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، اوکے؟ وہ سکون سے بولتا اس کے گال صاف کر کر اسے سمجھا رہا تھا۔ ماہنور بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں ایک ہفتے میں کیسے بڑی ہوگی؟ ماہنور تو حیران ہوئی۔ سلی گرل، شادی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے انگلش سیکھنی ہے یا نہیں۔ اور ایک اور بات، مائی چائلڈ کہنا بند کرو۔ جب کہتے ہو شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ پھر میں کیا بولوں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنے لگی۔ عالم کو ہنسی آ گئی تو اس کی ماں اس کی باتوں کی وجہ سے ماہ نور سے امپریس تھی۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب میں تمہیں رات کو دوں گا۔ اگر تم میرے کمرے میں آئی تو وہ گال تھپ تھپا کر دور ہوا۔ مورے نے منع کیا کہ آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ یاد کرتی سر تھام گئی۔ واٹ ایور، دیکھ لو اب تم، کیونکہ مورے تو انگلش تمہیں سکھائیں گی نہیں۔ کیوں؟ وہ بھڑکی۔ کیونکہ انہیں ویسی انگلش آتی ہی نہیں جیسی مجھے آتی ہے، وہ فخر سے بولا۔ آپ کو زیادہ آتی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آف کورس، وہ فخر سے بولا۔ ٹھیک ہے پھر۔ وہ جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ عالم مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آیا اور مورے کو کچن میں دیکھ کر وہ جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ عالم کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا۔ مورے، میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں عالم کے ساتھ ان کے کمرے میں رہوں گی۔ وہ بھڑک سے بولی۔ عالم کا دل کیا منہ چھپا لے، کیونکہ مورے کے ہاتھ سے چمچ گر گیا تھا۔ کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب؟ مورے کی غصیلی آواز سن کے وہ اپنے کمرے میں بھاگا تھا۔ اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی اسے۔ اسے لگا شاید وہ بات سنبھال کر کچھ بولے گی، مگر اس کا دماغ تو واقعی ہی گھٹنوں میں تھا۔ عالم نے، انہوں نے کہا ہے انہیں آپ سے زیادہ اچھی انگلش آتی ہے، اب میں عالم کے ساتھ رہوں گی۔ مورے مان جائے نا، وہ پاؤں پٹکتے بولے۔ ماہ نور، انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ منہ بنا گئی۔ جاؤ کمرے میں، آتی ہوں میں اس عالم کے کان کھینچ کر۔ زیادہ مت کھینچیے گا، بڑے ہو جائیں گے پھر برے لگیں گے۔ وہ منہ بناتی کہہ کے افسوس سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ سر تھام گئی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رات تک ایک اور ایپیسوڈ مل جائے تو اس کے لیے آپ کو پہلے اس ایپیسوڈ پر 4K ویوز کرنے ہوں گے، دین انشاءاللہ تعالیٰ رات کو آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ مل جائے گی۔ کل اس وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکی کیونکہ کل وہ ریکارڈنگ میں اینڈ دین بھی ڈاؤن لوڈنگ میں کافی ٹائم لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے ایپیسوڈ رات کو کافی لیٹ اپلوڈ ہوئی تھی۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایپیسوڈ جلدی ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ کو 4K ویوز کرنے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔